اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ارأیت اذا اوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت۔ تو اب وہ جو ان کے ساتھ خادم تھے انہوں نے کہا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم نے پناہ پکڑی تھی نا، ٹھکانہ بنایا تھا الی الصخرۃ، چٹان کے پاس، فانی نسیت الحوت، تو اس وقت جو ہے نا میں مچھلی کو بھول گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، یعنی مچھلی گھومنے کا تو ان کو علم تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ذکر کرنا بھول گئے، ٹھیک ہے۔ اس کا ایک جواب تو اس کا یہ دیا گیا کہ اس میں بہت سے ایسے غیر معمولی واقعات پیش آتے رہے کہ اس کا تذکرہ جو ہے نا وہ ان سے رہ گیا اس سفر کے اندر۔ اور سوال یہ تھا نا کہ یہ تو ایک عجیب بات تھی، جو علامت بھی اسی کو قرار دیا گیا تھا، تو پھر اس کو جو ہے مطلب ذکر کیوں نہیں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں اور بہت سے عجائبات جو ہے وہ پیش آتے رہے کہ انہوں نے جو ہے اس کو بھی ایک مطلب ان کی بنا پر اس کو بھی ایک معمولی بات ہی سمجھی۔ قال ارأیت اذا اوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، یعنی نہیں اس کو بلایا مجھے مگر شیطان نے کہ میں اس کو ذکر کر دیتا۔ فاتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، بس اس نے راستہ بنا لیا اپنا دریا میں عجیب طریقے پر، یعنی ایک عجیب بات ہے اس کا راستہ بنا لینا۔ قال ذلک ما كنا نبغی فارتدا علی آثارہما قصصا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی تو وہ مقام تھا جس کی ہم تلاش میں ہیں۔ فارتدا علی آثارہما قصصا، تو وہ اپنے قدموں کے نشان پر چل وہاں پر جو ہے نا پیچھے پلٹے۔ فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمۃ من عندنا، تو وہاں انہوں نے پایا ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو کہ جس کو ہم نے رحمت عطا کی تھی اپنی جانب سے۔ وعلمناہ من لدنا علما، اور ہم نے ان کو عطا کیا تھا اپنی جناب سے علم، ٹھیک ہے۔ علم لدونی بھی اس کو کہا جاتا ہے، یعنی خاص براہ راست ہم نے ان کو علم عطا کیا بغیر کسی واسطے، ٹھیک ہے۔ اور یہ علم جو ہے وہ تکوینیات سے متعلق، جیسے کہ آگے آ بھی جائے گا۔ اور آتیناہ رحمۃ من عندنا، رحمتن کی تفسیر میں دو اقوال ہیں، ایک تو یہ کہ اس سے مراد نبوت و ہدایت، جو لیکن بعض مفسرین کا قول، جمہور کے ہاں اس سے مراد ولایت و مقبولیت، ٹھیک ہے۔ باقی حضرت خضر علیہ السلام کی حیات کا بھی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ جو صوفیاء ہے نا وہ ان کی حیات کے بھی قائل اس حوالے سے۔ اب یہاں پر آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے درخواست کی، قال لہ موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کیا میں آپ کی پیروی کر سکتا ہوں، علی ان تعلمنی، اس بات پر کہ آپ مجھے سکھلائیں گے، مما علمت، ان باتوں میں سے جو آپ کو دی گئی رہنمائی۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا، ٹھیک ہے۔ اب ہر علم کا اپنا ایک دائرہ کار ہوتا ہے، وہ اسی سے متعلق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر دوسرے علم کا اپنا ایک دائرہ کار ہوتا ہے، تو یہی بات ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہر علم جو ہے اس کا اپنا ایک دائرہ کار ہے، اس کے اپنے کچھ قواعد و ضوابط ہوتے ہیں، ہر دوسرے علم کے اپنے قواعد و ضوابط ہوتے ہیں۔ ان تمام کو ایک دم سے ملانا یہ درست نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ جس سے بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ مطلب اسلام اور سائنس کو ایک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ایک کی بنیاد پر دوسرے کو اس کے مطابق کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسرے کی بنیاد پر پہلے کو، تو یہ طریقہ کار جو ہے نا درست نہیں ہے۔ بلکہ علم تفسیر میں جو گمراہیوں کے اسباب پیدا ہوتے ہیں اس میں سے مستقل ایک صورت یہی ہے کہ قرآن کو جو ہے نا اپنے نظریات کے مطابق بنانا، ٹھیک ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ اس میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، تو اب مثلا آج کوئی اور بات ہے، کچھ عرصے کے بعد کوئی اور بات ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر بعض لوگ زبردستی جو ہے انہی مشاہدات پر قرآن کو منطبق کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ طریقہ جو ہے یہ درست نہیں، اور نہ ہی یہ براہ راست کوئی قرآن کا مقصود ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا جیسے یہ ڈینگی ہے، اب اس کے بارے میں یہی بات چلی کہ ایک مرتبہ جس کو ڈینگی ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اس کو دوبارہ نہیں ہوگا،
اگر وہی مچھر اس کو دوبارہ کاٹتا ہے تو اب اس کو ڈینگی نہیں ہوگا، لیکن لوگوں کو دوبارہ بھی ہوں۔ پھر نئی تحقیق اس پر یہ ہے کہ اس کے 4 مختلف وہ ہیں، ٹھیک ہے، مطلب ایک نوعیت کی بیماری ڈینگی کی جس کو ایک مرتبہ لگی اس کو وہ دوبارہ نہیں ہوگی، باقی جو 3 ہیں ان میں سے کوئی ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح یہ چیزیں چونکہ ان کی بنیاد کیا ہے، مشاہدہ اور استدلال، تو یہ چیزیں اس طرح سے چلتی رہتی ہیں اور اس کی بنیاد وہی ہے، تو دونوں کا جو دائرہ کار ہے وہ مختلف۔ قال انک لن تستطیع معی صبر، تو یہی بات حضرت خضر علیہ السلام نے ان سے فرمائی کہ آپ کے پاس جو علوم ہیں وہ شریعت کے علوم ہیں اور میرے پاس جو علوم ہیں وہ ان کا تعلق تکوینیات سے ہے، تو ان دونوں کے جو مقاصد ہیں ان میں ہی فرق ہے، تو اسی لیے انہوں نے فرمایا لن تستطیع معی صبر، کہ آپ ہرگز قدرت نہیں رکھیں گے میرے ساتھ صبر کر، میرے مطلب میرے بہت سے کام ایسے ہوں گے کہ آپ کے پاس چونکہ شریعت کا علم ہے آپ سوال کیے بنا نہیں رہیں گے، وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور آپ کیسے صبر کریں گے اس بات پر لم تحط بہ خبرا، کہ جس کی خبر کا آپ کو احاطہ نہیں، مطلب اس کی جو صورت ہے اس کی جو کیفیت ہے اس کا آپ کو علم نہیں ہوگا۔ قال ستجدنی انشاءاللہ صابرا، تو انہوں نے کہا کہ ان قریب آپ مجھے پائیں گے صبر کرنے والا، ولا اعصی لک امرا، اور میں آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکر، ٹھیک ہے۔ پھر اس پر طے پایا کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو لازمی ہے آپ نے میری پیروی کرنی ہے تو آپ نے میرے سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کرنا، شیء نکرہ ہے مطلب اس میں عموم ہے، کسی بھی چیز کے بارے میں، چھوٹی سے چھوٹی بات کے بارے میں بھی، حتی احدث لک منہ ذکر، یہاں تک کہ میں بیان کر دوں آپ سے اس کے بارے میں، کوئی اس سے متعلق کوئی بات آپ کو خود بتلا دوں۔ فانطلقا، اب ان کا یہ ساری معاملات طے ہو گئے، اب یہاں سے سفر شروع ہو گیا۔ فانطلقا، وہ دونوں چل پڑے، حتی اذا رکبا فی السفینۃ، اب وہاں پر راستے میں کشتی جا رہی تھی، دریا کے ذریعے سے سفر کرنا تھا، تو وہ دونوں ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ خرقہا، تو انہوں نے اس میں ایک سوراخ بنا دیا، اس کو عیبدار کر دیا، ٹھیک ہے۔ بعض اس میں 2 قول ہیں، ایک تو یہ کہ اس کو حقیقتاً اس میں سوراخ کر دیا، اور ایک یہ کہ سوراخ کر کے اس کی جگہ جو ہے نا شیشہ لگا دیا، وہ بظاہر عیب معلوم ہوتا تھا، ٹھیک ہے، اس کی وجہ آگے آ جائے گی۔ قال اخرقتها لتغرق اهلها، مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ایک تو ہمیں موقع دیا ہے، سوار کیا اس میں، تو آپ اس میں کیا کر رہے ہیں، عیبدار اس کو کر رہے ہیں تاکہ یہ تمام کشتی والے جو ہیں یہ ڈوب جائیں۔ لقد جئت شیئا امرا، آپ نے جو ہے نا بڑا بھاری کام کیا، عجیب کام، 2 معنی اس کی، ٹھیک ہے، ایک مطلب ظاہری اعتبار سے درست نہیں ہے۔ قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، پھر انہوں نے جواب دیا کہ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر کی استطاعت قدرت نہیں رکھتے۔ قال لا تؤاخذنی بما نسیت، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مطلب میرے سے بول ہوگی، اس پر مواخذہ نہ کر، مطلب پہلی مرتبہ میرے سے بات ہوگی، ولا ترہقنی من امری عسرا، اور مجھے مشقت میں مت ڈالے، میرے معاملے سے مطلب اس وجہ سے مجھے مشقت میں نہ ڈالے کہ صرف بول پر ہی آپ اپنے سے مجھے علیحدہ کر دیں، اتنی سختی نہ کریں۔ فانطلقا، اب یہ بات ختم ہو گئی، اب یہاں سے آگے وہ پھر چل پڑے، حتی اذا لقی غلام، یہ سفر مکمل ہو گیا کہ بستی میں آئے تو وہاں پر کچھ بچے پھر رہے تھے، وہاں پر ایک لڑکے سے ملے، فقتلہ، اور حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا۔ قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو دیکھیں دونوں علوم کا دائرہ کار الگ ہے، اب ایک علم والا جو ہے نا وہ ظاہری بات ہے، سوال کیے بنا نہیں رہے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا آپ نے قتل کر دیا ایک معصوم جان کو بغیر نفس، پھر یہ بھی ہے ایک تو معصوم ہے، دوسرا یہ کہ بغیر کسی اس کے سبب کے، بغیر نفس یعنی بغیر کسی نفس کے، یا تو اس نے کسی کو قتل کیا ہو، ایسا بھی نہیں ہے۔ لقد جئت شیئا نکرا، اور یعنی آپ نے جو ہے نا بڑی انوکھا کام کیا، نکارت والا مطلب اجنبیت ہو، اس کا بھی یہی معنی ہے، ٹھیک ہے۔
قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، اب انہوں نے پھر فرمایا کہ کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر کی قدرت نہیں رکھتے؟ قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، تو انہوں نے فرمایا کہ اب اگر میں آپ سے سوال کروں نا کسی بھی چیز کے بارے میں تو اب آپ میری مصاحبت نہ کیجیے، مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں۔ قد بلغت من لدنی عذرا، یعنی تحقیق آپ کو پہنچا میری جانب سے عذر معذرت۔ فانطلقا، اب یہ بات ختم ہو گئی، پھر چل پڑے۔ حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا، اب وہ چلتے رہے یہاں تک کہ جب وہ پہنچے ایک بستی اور وہاں بستی والوں سے استطعما اہلہا، ٹھیک ہے، اب یہ بستی کون سی ہے؟ انطواکیہ۔ بعض مفسرین نے تو فرمایا کہ اس سے انطواکیہ بستی اس کا ذکر ہے، اور ایک کو لے کہ ایلا بستی جو ہے وہ مراد۔ تو اب یہاں استطعما یہ طلب کیا انہوں نے کھانا وہاں کے لوگوں سے، فابوا ان یضیفوہما، انہوں نے مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ ٹھیک ہے، اب مثلا اگر کسی بستی میں مہمان کہیں جاتا ہے تو ایک دن کی مہمان نوازی جو ہے وہ کیا ہے، مطلب اس کا اگر کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے وہ واجب ہے بستی والوں، ٹھیک ہے، اور 3 دن تک جو ہے مستحب ہے، اس سے زیادہ جو ہے نا وہ پھر پابند نہیں ہے، یعنی وہ ان کی طرف سے مطلب اس نے اخلاق ہوگا ان کا اگر وہ کرتا۔ اور یہی صورت پھر دوسری طرف ہے کہ اس میں اہتمام کی کرنا جو ہے کچھ وہ ایک حد تک وہ بھی مستحب۔ فابوا ان یضیفوہما، انہوں نے انکار کیا کہ وہ ان کی مہمان نوازی کریں گے۔ فوجدا فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقامہ، تو انہوں نے وہاں ایک دیوار پائی، ایسی دیوار دیکھی کہ جو قریب تھی کہ وہ گرنے والی تھی۔ فاقامہ، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو درست کر دیا۔ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ چاہتے تو آپ اس پر اجرت لے سکتے تھے۔ ٹھیک ہے، ایک تو انہوں نے ہمیں کھانا بھی نہیں کھلایا، پھر آپ نے بغیر کسی اجرت کے ان کی دیوار جو ہے نا وہ اس کی بھی درست کر دی۔ قال ھذا فراق بینی و بینک، تو اب انہوں نے فرمایا کہ یہ ہے، اب یہ کیا ہے، علیحدگی ہے میرے اور آپ کے درمیان۔ سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، ٹھیک ہے، اب شروع میں انہوں نے کہا تھا نا کہ فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا، تو اب وہ فرماتے ہیں کہ ان قریب میں آپ کو بتلاؤں گا ان کی حقیقت، بتاویل یعنی تعبیر، حقیقت اس چیز، ان باتوں کی ما لم تستطع علیہ صبرا، کہ جن پر آپ صبر کی استطاعت نہیں رکھ پا رہے، آپ سے صبر نہیں ہوا۔ اب اس میں سے جو پہلی بات ہے ترتیب سے یہ چلیں گے۔ اما سفینۃ فکانت لمساکین، ٹھیک ہے، بعض روایات میں آتا ہے کہ 5 بھائی تھے ان کا، بعد مطلب یتیم تھے، ان کا جو گزر بسر تھا نا وہ اسی پر تھا، اور یہ جس جگہ جا رہے تھے وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ سالم مال اپنے قبضے میں لے لیتا تھا، اس وجہ سے اس کو عیبدار کیا۔ اما سفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، اور وہ جو کشتی تھی وہ ان یتیم مساکین کی تھی جو کہ محنت کرتے تھے دریا میں۔ فاردت ان اعیبها، تو میں نے ارادہ کیا کہ اس کو عیبدار بنا دوں۔ وکان وراءہم ملک یاخذ، کیونکہ آگے جو ہے ایک ایسا بادشاہ تھا، یاخذ کل سفینۃ غصبا، جو ہر کشتی کو جبرن لے لیتا، غصب کر لیتا۔ واما الغلام، اور رہا بہرحال وہ بچہ جو ہے فکان ابواہ مؤمنین، اس کے جو والدین تھے نا وہ نیکوکار لوگ، اہل ایمان تھے۔ فخشینا ان یرہقہما طغیانا وکفرا، تو ہمیں یہ خطرہ لاحق ہوا کہ یہ ان کو مبتلا نہ کر دے، کس میں؟ سرکشی میں اور کفر میں، مطلب اس کے کفر سے ان کا ایمان متاثر نہ ہو۔ فاردنا ان یبدلہما، پھر صرف یہ نہیں کہ ان کے بچے کو وہ ہو گیا، ٹھیک ہے، بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کے عوض میں ان کو ایک بیٹی دی گئی، ٹھیک ہے، اس بیٹی سے 2 نبی پیدا ہوئے، اور یا ایک قول یہ ہے کہ اس بیٹی سے ایک بڑی امت نے، مطلب ان کی آگے جو اولادیں چلی، ایک بڑی امت نے ان کے ذریعے سے کیا کی، ہدایت پائی۔ فاردنا ان یبدلہما ربہما خیرا منہ زکاۃ واقرب رحمہ، تو ہم نے ارادہ کیا کہ بدل دیں
ان کے لیے ان کے پروردگار خیر منہ زکات، یعنی جو پاکیزگی میں اس سے بہتر ہوں، وہ اقرب رحمہ، اور صلہ رحمی کے اعتبار سے، رحم دلی کے اعتبار سے اس سے بڑھ کر. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامٍ، اور رہی بہرحال دیوار تو وہ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، تو وہ دو یتیم بچوں کی تھی فی المدینہ، شہر میں. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور اس کے نیچے جو ہے، دیوار کے نیچے ان دونوں کے خزانت، جو بڑے ہو جاتے ان کے کام آنا. ٹھیک ہے. اب یہ خزانے کی دو قول ہے. ایک تو یہ کہ سونا چاندی کا ذخیرہ جو ان کے والدین ان کے لیے چھوڑ گئے، اور دوسرا یہ کہ اس پر جو ہے نا نصیحت کے کلمات، سونے کی تختیاں تھیں ان پر نصیحت کے کلمات. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور وجہ اس کی کیا بنی کہ مطلب یہ نا خالی یتیم بچوں کے خزانے سے کیا ہوا، کیا غرض ہے. اصل بات یہ ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ ان کے جو والدین تھے نا وہ نیکوکار. ٹھیک ہے. اسی سے پھر مفسرین نے فرمایا کہ جو والدین کی نیکی ہے اس کا اثر جو ہے وہ اولاد تک بھی جاتا ہے. اور جیسے قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم. ٹھیک ہے. اور باقی اولاد کے کاموں سے، اولاد کی نیکیوں کا فائدہ والدین کو ہونا، یہ از احادیث سے ثابت ہے. جیسے ولد صالح یدعو لہ. ٹھیک ہے. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ نیکی جو ہے نا یہ صرف آخرت میں ہی نہیں، یعنی دنیا میں بھی انسان یہ کام آتی. ٹھیک ہے. اور بعض علماء نے بھی فرمانا ہے کہ نیکی کا جو اثر ہے نا وہ 7 پشتوں تک رہتا ہے. والدین کی جو نیکی ہے اس کا اثر جو ہے 7 نسلوں تک رہتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس سے بھی بڑھ کر بعض مفسرین نے فرمایا کہ وہ جو بستی ہے، یعنی جس میں وہ رہنے والے لوگ ہوں، ٹھیک ہے، ان کی وجہ سے ان کے آل و اولاد کی، ان کے خاندان اور آس پاس کے مکانات کی بھی حفاظت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس سے بھی بڑھ کر جو ہے، یعنی اگر حضرت خضر علیہ السلام کی نبوت تسلیم کی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلب وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، وہ کوئی پیغمبر تو نہیں تھے. ٹھیک ہے. پھر ان کے یہ بچے ہیں جو یتیم، تو یتیموں کے مال کی حفاظت کے لیے کس کو منتخب کیا، کن سے کروائی جا رہی ہے؟ پیغمبروں سے کروائی جا رہی ہے. اور اسی وجہ سے یعنی ہماری شریعت میں بھی یتیم کی کفالت پر اس کی بہت زیادہ فضیلت اور اس پر زور دیا ہے. ٹھیک ہے. جیسے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انا وکافل الیتیم کہاتین، جس سے یہ دونوں انگلیاں، درمیانی انگلی اور شہادت کی انگلی، جس سے یہ دونوں انگلیاں ساتھ ہیں، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جو ہے وہ اس طرح سے ساتھ ہوں گے. فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا، تو آپ کے پروردگار نے ارادہ کیا کہ یہ دونوں اپنی پختگی کی عمر کو پہنچ جائیں. ٹھیک ہے. اس میں مختلف اقوال ہیں کہ شعور کی عمر وہ جب بھی ہو جائے، 15 سال، 18 سال. ٹھیک ہے. اور بعض علماء نے فرمایا کہ 25 سال پر جو ہے نا وہ دے دیا جائے، یعنی چاہے وہ مطلب معاملات کی سمجھ بوجھ ہو یا نہ ہو، 25 سال تک وہ کیا کیا گیا، اس کو دے دیے. وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمْ، جبکہ بعض فقہاء فرماتے ہیں کہ یعنی رشد اور یہ جو پختگی کا ذکر آ رہا ہے، اس سے مراد کہ وہ معاملات کی سمجھ بوجھ آ جائے. ٹھیک ہے. وہ کسی بھی عمر میں آ جائے. وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، اور یہ اپنے خزانے کو نکال دیں. رحمۃ من ربک، یہ رحمت یعنی ان پر مہربانی ہوئی آپ کے پروردگار کی جانب سے. وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، اور میں نے یہ کام جو ہے اپنی طرف سے نہیں کی. ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا، یہ حقیقت ہے ان باتوں کی کہ جن پر آپ صبر نہیں کر پا رہے. ٹھیک ہے. تسطیع جو ہے یہ کیا ہے، یہاں پر جو ہے تستطیع ہے، اور یہ تا جو ہے نا یہاں سے حذف ہوگا.